اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس پرسنالٹی یا اس ہستی کی ولادت کی محفل ہے کہ جو شریکت الحسین ہے، جو شریک کار حسین ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر کا آغاز اللہ کے رسول کی مشہور حدیث حسین منی وانا من الحسین سے کیا، جان بوجھ کے کیا کہ مولا حسین اور شہزادی زینب یہ دو ایسی پرسنالٹیز ہیں اسلام میں کہ اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تو یہ دو پرسنالٹیز اور چوتھے امام کا صدقہ ہے کہ ان کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے 61 ہجری میں اسلام کو زندگی دے دی، اسلام کو ایک لائف دے دی۔ اگر یہ دو پرسنالٹیز نہیں ہوتی اور چوتھے امام نہیں ہوتے تو اسلام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ مجھے آج بی بی کے اوپر بولنا ہے۔ درگاہ علمدار کی اس محفل میں کہ شہزادی زینب، تھوڑا سا میں ہسٹری پہلے بتاؤں گا۔ بی بی کی ولادت مدینہ منورہ کی ہے اور مولا حسن مولا حسین کے بعد امام علی علیہ السلام اور شہزادی کونین کے گھر میں یہ ایک عجیب خوشی آئی تھی بیٹی کی۔ شہزادی زینب کی ولادت ہوئی 4 ہجری، روایتوں میں اختلاف ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ پہلی شعبان کی تاریخ تھی، 4 ہجری تھی۔ جب بی بی کی ولادت ہوئی اور آپ کی مادر گرامی سب جانتے ہیں مادر حسنین بنت رسول، the only daughter of prophet، اور آپ کے بابا کائنات کے مالک ابو الائمہ سر ابراہیم، انبیاء کے علوم کا وارث، زبور کا دریا، انجیل کا ایلیا، امام محشر، ساقی کوثر، قسیم نار و جنہ، دین کا سردار، متقین کا امام، نیک اماموں کا باپ، شوہر بطول، اسلام کا عمود، اسلام کا ستون، جنت کا آراستہ کرنے والا زیور، جبرائیل کا دوست، میکائیل کا ہمنشین، جس کے لیے اللہ کے رسول نے جو رسول کی دوش پہ سوار ہوا، جو رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہوا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے لیے رسول نے کہا، جو بستر رسول پہ سویا، اس علی کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ اور شہزادی زینب کی جب ولادت ہوئی، مصائب کا حصہ میں چھوڑا اس لیے کہ بی بی کی ولادت کی محفل ہے، تو بی بی کی ولادت ہوئی، اتنی خوشی منائی گئی کہ دین کی محافظ دنیا میں آ گئی۔ میں نے بہت بڑا جملہ بتا، دین کو پروٹیکٹ کرنے والی دنیا میں آ گئی۔ یہ لڑکی ہمیشہ رحمت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے گھر میں رحمت بھیج دی۔ آپ سوچو، جو کائنات کا مشکل کشا ہے اس کی مشکل کشا بن کے آئی تھی، رحمت خدا بن کر آئی تھی۔ میری شہزادی بی بی مظلوم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور مولا علی کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ بی بی زینب آ گئی۔ اللہ کے رسول آئے، اپنی اسلامی بڑی نواسی کو آغوش میں لیا، اپنی زبان منہ میں دیا اور کہا کہ اللہ نے ان کا نام زینب رکھا ہے۔ زینب کے معنی یہ زین ابیہ، یہ باپ کی زینت بن کر آئی تھی، علی جیسے امام کی، علی جیسے باپ کی، کہ جو
علی اس امام کا نام آپ جانتے، اس کی زینت بن کر، جو کائنات کی زینت کا نام علی ہے، عالمین کی زینت کا نام علی ہے، اس کی زینت بن کر بی بی زینب آئی۔ مولا علی، آج اگر مولا کا نام کہیں آ جائے، جس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، وہ بی بی زینب کے بابا ہیں۔ وہ بی بی زینب علی کے لیے زینت بن کر آئی تھی، ذہن ابیہ آپ کا نام رکھا گیا۔ پھر ایک اور آپ کی صاحبزادی تھی، شہزادی ام کلثوم۔ لاکھوں سلام ان چاروں مولا کے بچوں پہ، بیوی کے بچوں پر۔ اور شہزادی ام کلثوم کے بارے میں کہ وہ 8 ہجری یا 9 ہجری میں پیدا ہوئی۔ تو آج پہلی شعبان، شعبان کا مہینے کا آغاز، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ رجب گزر گیا، رجب ایک نہر تھی، ایک ریور ہے جو جنت میں اللہ نے رکھی ہے۔ جو بھی رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اس کو وہاں جنت کا میں نہر کا پانی پی سکتا ہے۔ بہت بڑی بات تھی رجب کا مہینہ۔ اللہ رجب میں جو بھی آپ نے اعمال کیے اللہ اس کو قبول کرے۔ اب وہ مہینہ شروع ہو گیا کہ جس منتھ کو اللہ کے رسول سے نسبت دی گئی۔ اللہ کا رسول وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول کا مہینہ ہے، کہ جس میں پہلی شعبان سے لے کے 15 شعبان تک، 7 شعبان تک سارے کربلا والوں کی ولادت ہے۔ عجیب برکتوں والا مہینہ۔ آج پہلی شعبان در الحمدار لندن میں یہ جشن ہو رہا، اور 3 شعبان میرا مولا حسین ہے، 4 شعبان میرا مولا عباس ہے، 5 شعبان چوتھا امام ہے۔ چوتھے امام کی 2 روایت ہے، ایک 15 جمادی الاول بھی ہے اور 5 شعبان بھی ہے۔ 6 شعبان شہزادہ علی اکبر ہے، 7 شعبان شہزادہ قاسم ہے۔ پورے کربلا والوں کی ولادت سلسلہ ہے پورا۔ اور پھر 15 شعبان وارث کربلا، خون حسین کا، کربلا والوں کے خون کا بدلہ لینے والے کی ولادت، ہمارا زندہ امام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ، پہلے میں فضیلت بتا دوں مہینے کی، کہ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، چلتے پھرتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحمت آئے، اس لیے کہ رحمت للعالمین کا مہینہ، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھو اور کثرت کے ساتھ صلوات پڑھو۔ کچھ نہیں کرتے آپ، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، ٹیوب میں جا رہے، خالی بیٹھے ہوئے، عورت کھانا بنا رہی، صرف صلوات پڑھتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اتنی آپ یقین کرو کہ شعبان میں اگر تم نے یہ اعمال کیے، میں اعمال تو بالکل سرسری بتا رہا ہوں، تو اس میں تمہارے رزق کے دروازے، جو بھی تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، استغفار سے، سوری بولنے سے، you can say in English کہ اللہ I'm sorry, please forgive me, please forgive me, please forgive me, please forgive me، اور صلوات پڑھے۔ اگر آپ وضو سے نہیں بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں، بغیر وضو کے بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھو، وضو سے رہے تو بہت اچھی بات ہے، اٹس ویری گڈ، لیکن اگر وضو سے نہیں بھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قبلہ روح کھڑے رہ کے پڑھو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کے پڑھو، آپ پڑھتے رہو بس۔ آپ دیکھنا شعبان کی جو برکتیں، پہلی شعبان، تم سوچو کہ شہزادی زینب کے نام پہ اگر کوئی مانگے، بی بی زینب سے کوئی مانگے، پہاڑ ماؤنٹین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اتنا بڑا واسطہ ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، یو کین ناٹ امیجن دا بلیسنگ آف بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بلیسنگ آف شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ ہر امپاسبل پاسبل ہو سکتا۔ معصومین کی نگاہ میں 14 معصومین کی نگاہ، میرا ایک جملہ غور سے سنو، 14 معصومین جو سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کا، رب فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت۔ نبی آدم کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے چند کلمات کی تعلیم دی، اور جب انہوں نے واسطہ دیا تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو کہا وہ میرا نام تھا، میری بھائی علی کا نام تھا، میری بیٹی فاطمہ کا نام تھا، میرے دونوں بچے حسن اور حسین، ذریت امام حسین۔
14 मासूमीन के वास्ते से नबियों की दुआ कबूल हो रही। अगर उन 14 मासूमीन को कोई बीबी ज़ैनब का वास्ता दे, कोई मेरी शहजादी ज़ैनब सलाम अलैहा का वास्ता, आप यकीन करो मेरे जहन में इतने वाक़यात आ रहे, लेकिन मसाइब के है इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, अलमदार अब्बास की इस महफिल में, कि प्लीज़ आप, इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा 1 साल तक। अब ये शाबान पलट कर आएगा नेक्स्ट ईयर, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश, जब गुनाह माफ़ होंगे तो रहमत खुदा आएगी, रहमत आ जाएगी तो तुम्हारे घर के सारे इश्यूज, हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम से, शहजादी ज़ैनब और जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार इब्न अबू तालिब का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ कर दे। करके तो देखो, औलाद नहीं है तो शहजादी ज़ैनब के दोनों बच्चे जनाब औन मोहम्मद का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगो। ये उसके बाद देखो कि कैसे तुमको औलाद दे। तो ये कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अस्तग़फ़ार एंड सलवात कसरत से पढ़ो। और कल पहली शाबान है, पहली शाबान, इस महीने का आगाज़ मैं सबसे बोल रहा, जो भी अलमदार अब्बास के मेरी इस महफिल को सुन रहा, बीबी ज़ैनब की विलादत बसादत की, कि 100 मरतबा 110 मरतबा सलवात पढ़ना, पढ़ के शहजादी ज़ैनब की बारगाह में उनको बर्थडे गिफ्ट देना, सालगिरह का तोहफा। कायनात की मुश्किल कुशा की बेटी है, 110 मरतबा सलवात पढ़ो और पढ़ के मेरी बीबी को हदिया कर दो, गिफ्ट कर दो कि बीबी हम आपके मजलूम भाई के आज़ादार हैं, मजलूम भाई के मातमदार हैं, और आप अपने भाइयों के नाम पे ये तोहफा कबूल करें, अपने बाबा और अपनी वालिदा मजलूम बीबी के नाम, वालिदा के नाम पे, अपने नाना और नानी के नाम पे, दादा और दादी के नाम पे। उसके बाद एक एक मासूम को बीबी ज़ैनब की विलादत की महफिल की मुबारकबाद देना, मौला को देना, मजलूम बीबी ज़हरा सलाम अलैहा को देना, अल्लाह के रसूल को देना, बीबी खदीजतुल कुबरा। इतने खजाने खुल जाएंगे आपके लिए। मैं यूं ही बातें नहीं कर रहा, इतने खजाने, हर तरफ से तुम्हारे ऊपर नेमतें आने लगना, हर रास्ते से तुमको मिलना। ये वो है कि दीवार में से अल्लाह रिस्क देता, दीवार में से। अगर शाबान में किसी का रिस्क रुका हुआ है तो मेरी ख्वाहिश है आपसे, कसरत से सलवात पढ़कर मेरी मजलूम शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम का वास्ता देकर 14 मासूमीन की बारगाह में हदिया करके दुआ मांगो। इमाम ज़माना को बोलो कि आपको आपकी मजलूम दादी का वास्ता, मजलूम दादी का वास्ता, मेरे माँ बाप को बख्श दे, ये रहमत हमारे माँ बाप पे भी दे, मरहूमीन पे। 1000 दुआएं मांगो। अब शहजादी ज़ैनब की जिंदगी का बताता, ये तो मैं अमाल बता रहा था, हर आदमी करे। और बीबी की ज़ियारत पढ़ो, बीबी की ज़ियारत पढ़ना। उसके बाद शहजादी की छोटी सी ज़ियारत है, वो ज़ियारत पढ़ो बीबी की, सबको मुबारकबाद दो। जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार, उनके शौहर को ज़रूर देना, उनके बच्चों को ज़रूर देना, माँ का। आप सोचो, मासूम बच्चे हैं शहजादे औन मोहम्मद। आप जब बच्चों को बोलेंगे कि आपकी माँ की सालगिरह है, आपकी माँ की बर्थडे है, अपनी मजलूम माँ के नाम पे हमारी ये दुआ कबूल करो। आप सोचो, अपने मामू को बोल के करवा दो, अपने नाना को बोल के करवा दो, अपने दादा को बोल के करवा दो, अपनी नानी मजलूम बीबी ज़हरा को बोल के मेरा ये काम करवा दो। क्या ये औन मोहम्मद आपकी दुआ कबूल नहीं करेंगे? आप क्या समझ रहे? मैं तो वही कहता, मुझे हैरत इस बात की है कि इतने बड़े वास्ते हमारे पास हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज हमारे पास हैं। कोविड से बचना है, लंदन के हालात, रिस्क है, बीमारियों से बचना है, परेशानियों से बचना है, और सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करना, अपने सारे मरहूमीन के लिए दुआ करो। और ये दुआ करो, ये शरीकतुल हुसैन है, शरीकतुल हुसैन, शरीक कार हुसैन। पूरा करबला का जो मकसद था, उस मकसद को बीबी ज़ैनब ने तकमील तक पहुंचाया। मदीने से करबला तक, मदीने मुनव्वरा से करबला तक, यह मौला हुसैन का कंट्रीब्यूशन है। और करबला मौला से
کوفہ اور شام تک یہ مظلوم بی بی زینب اور چوتھے امام کا کنٹریبیوشن، کہ اگر یہ دو پرسنالٹیز نہیں ہوتی، میری شہزادی اور چوتھا امام نہیں ہوتا، تو مقصد حسین دفن ہو جاتا۔ کربلا کا اتنا بڑا کارنامہ، اتنا بڑا مولا حسین کا سیکریفائس دفن ہو جاتا، دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ کربلا میں کیا ہوا۔ جیسے یزید چاہ رہا تھا وہی ہوتا، لیکن بی بی نے، علی کی شیر دل بیٹی نے، عباس کی شیر دل بہن نے یزید کے مقصد کو پامال کر دیا۔ یزید کا جو مشن تھا اس کو رانگ دیا، ریس کر دیا، اور حسین کے مشن کو نافذ کر دیا۔ اس بی بی کی ولادت ہے، بی بی کی ولادت ہوتی ہے مدینہ منورہ میں۔ آپ ریز ہوئی، آپ کا براٹ اپ اللہ کے رسول کی آغوش میں، عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آیا، وما ارسلناک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آغوش میں میری شہزادی زینب پرورش پائی۔ سوچو اس آغوش میں پرورش پانا، اللہ کے رسول کی آغوش، میرے مولا کی آغوش، میری مظلوم شہزادی سلام اللہ علیہا کی آغوش، بھائی ایسے جو سیدہ شباب اہل جنہ، باپ جو ساقی کوثر ہے، ماں جو خاتون جنت ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، نانا جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اتنے رشتوں کے درمیان میں میری شہزادی زینب ریز ہوئی، اور نانا کے بعد، ماں کے بعد، میرا مولا اپنی اس بیٹی کو ریس کرنے میں، دیکھیں ضرورت نہیں ہے ریس کرنے کی، لیکن ظاہری طور پہ مولا حسن، مولا حسین جیسے بھائی ساتھ ساتھ ہیں، مولا عباس جیسا بھائی جو وفاؤں کا پیغمبر ہے، اللہ اکبر۔ مولا عباس کے بارے میں ایک جملہ سن لے بس خالی، اس لیے کہ یہ امام بارگاہ مولا عباس کے نام سے، تو اسی لیے میں بتا، یہ جو امام بارگاہ کے جو پوری انتظامیہ، ان کو ضرور سپورٹ کرے آپ، ان کو ضرور ان کے مقصد میں کامیابی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لندن میں مولا عباس کے نام کا ایک امام بارگاہ کھل گیا، کووڈ کی وجہ سے بڑے بڑے کام ہو گئے اچھے، کہ نئے نئے امام بارگاہ کھل گئے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ عارف بھائی اور ان کی پوری انٹائر ٹیم کو سلامت رکھے، اور ان کے مقصد میں ان کو کامیابی دے۔ تو مولا عباس کے نام کا یہ عزاخانہ ہے، جتنا ہو سکے اس کو سپورٹ کرو، اس لیے کہ جس بستی میں، جس ایریے میں امام بارگاہ بنتا ہے، وہ ایریے کا ٹوٹل پروٹیکشن ہو جاتا ہے، ایک رحمت وہاں آ جاتی ہے، اور تمہاری عزت ہے، لندن والوں کی عزت ہے امام بارگاہ۔ میرے لیے میں بہت خوش ہوا جب عارف بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں نے امام بارگاہ کی اوپننگ کی ہے۔ مولا ان کو سلامت رکھے، ان کی پوری انٹائر ٹیم کو، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا، ان کی انٹائر ٹیم کو سلامت رکھے کہ انہوں نے بہترین کام کیا۔ کہ مولا عباس، تو مولا عباس شہزادی زینب کے لیے کیا تھے؟ پلیز جملہ میرا غور سے سننا۔ مولا عباس جو وفاؤں کا پیغمبر، وہ عباس جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا، کتنی بڑی بات ہے، علی جیسے بندے کی خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوا۔ مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا، تو دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی اور حسین نے خاموش کر دیا۔ دوستو، بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے، جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے۔ عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی اس وقت جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا وہ حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا، فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائے؟ کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی، حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ عباس اس ہستی کا نام ہے کہ اگر مولا عباس نہیں ہوتے دنیا میں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تک کہ اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس ہے۔ وہ عباس شہزادی زینب کے لیے کیا تھے؟ یہ بات میرے مولا عباس کی بات کی،
مولا عباس کے بعد اس لیے میں نے مولا عباس کا ذکر کیا کہ یہ امام بارگاہ مولا عباس کے نام کی. مولا عباس شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنی ماں کی طرح احترام کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماں کی طرح احترام, ایسا احترام کرتے تھے جیسے ماں کا احترام. کبھی بھی میری شہزادی کے سامنے جب آ کے بیٹھتے تھے تو سر کو جھکا کے بیٹھتے تھے ماں کے سامنے سے. اور جب بھی بیوی بلاتی اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیتے اور بیوی کے سامنے آ کے سر جھکا دیتے اور بولتے میری شہزادی آپ حکم کرو. کبھی پوری زندگی عباس نے نہ حسین کو, مولا حسن تو بڑے, مولا تو بڑے, شہزادی زینب اور مولا حسین کو کبھی نو نہیں کہا کسی معاملے میں. یہ اس پرسنالٹی کا نام عباس ہے کہ جو بی بی زینب کو ماں کی طرح احترام کر رہے. بی بی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی 11 ہجری کو. نانا کی شہادت اور ماں کی مظلوم ماں ظلم عظیم سے میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی مادر گرامی ہماری مظلوم شہزادی ظلم عظیم سے شہید ہو گئی. اس کے بعد شہزادی زینب سلام اللہ علیہا 24 برس تک اپنے بابا کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رہی. اسی دوران آپ کا نکاح آپ کے فرسٹ کزن چچا زاد بھائی, یہ بھی ایک مجھے میسج دینا ہے یو کے والوں کو, ان لڑکیوں کو دینا ہے کہ جس کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا. یاد رکھو یہ یورپ امریکہ میں ویسٹ میں, میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, ویسٹ میں یہ ایک تصور ہے کہ کزنز کے ساتھ شادی نہیں کرنا. یہ بالکل غلط ہے, ایبسلیوٹلی غلط ہے. اسلام, ایک چیز یاد رکھو, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, اگر اسلام کوئی چیز کو حلال کرتا ہے, پرمٹ کرتا ہے, تو اس میں سوائے فائدے کے بینیفٹ کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے, یہ تمہارا بلیف ہونا چاہیے. یہ مت بولو کہ جو اولاد ہوگی وہ ڈسیبل ہوگی, ہینڈیکیپ ہوگی. نو, بالکل غلط ہے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ کزنز کے ساتھ شادی کرو گے تو جو تمہاری جنریشن چلے گا, جو سیکنڈ تھرڈ فورتھ اولاد ہوگی وہ ڈسیبل ہو جائے گی. نہیں, اسلام اگر پرمیشن دے رہا, اللہ اگر کسی چیز کو حلال کر رہا, حلال جملے میں غور سے سنو, حلال محمدی قیامت تک حلال ہے, حرام محمدی قیامت تک حرام ہے. بس یہ تمہارا بلیو ہونا چاہیے. اس سے بڑا اگزامپل اور کا کیا ہوگا؟ مولا علی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, دونوں بیٹیوں کی شادی امام علی جیسا امام اپنی بچیوں کی شادی اپنے بڑے بھائی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے 2 بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح کیا, اور جناب عبداللہ کے چھوٹے بھائی جناب جعفر طیار ابن ابو طالب اسلام کے ینگسٹ سن جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام سے اپنی چھوٹی صاحبزادی شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا نکاح کیا. فرسٹ کزن کے ساتھ میری شہزادی کا نکاح ہوا جناب عبداللہ کے ساتھ. بہت ہی کیسے ہوں گے جو شہزادی زینب کے شوہر آج 1 شعبان کو بی بی زینب کی ولادت کی مبارکباد جناب عبداللہ کو بھی دینا, ان کو بھی صلوات کا ہدیہ پڑھ کے پیش کرو اور بولو کہ آپ اپنی مظلوم بیوی, اپنی مظلوم وائف شہزادی زینب کی مبارکباد دیتا ہوں, ان کو بول کے میرا یہ کام کرا دو. آپ کر کے دیکھو یار, جتنے راستے تم ڈھونڈ سکتے ہو راستے ڈھونڈو اور اپنے کام کروا لو. اگر تمہاری دعا اگر 1 شعبان کو قبول نہ ہو, 1 شعبان کو اگر رحمت نہیں آئے, تو پھر کب آئے گی؟ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. گناہوں کی معافی. بس اب شہزادی زینب کی زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں, اب پورا فیملی کے بارے میں نے بتایا کہ بی بی زینب کی زندگی میں کئی چیزیں ہیں. بی بی زینب کی لائف کو ڈیوائیڈ کرو, بی بی زینب کی لائف کو ڈیوائیڈ کرو تو بی بی زینب کی زندگی میں کئی حصے آتے.
बीवी की इबादत, ये बहुत बड़े मैसेजेस है। एक एक बीवी की जिंदगी का हिस्सा मेरी एक एक मजलिस, लेकिन अफसोस कि मैं सबको समाप्त करके 45 मिनट्स में खत्म कर रहा हूं। मुझे मैसेज देना, बीवी की इबादत, बीवी की इताअत, ओबीडियंट, कैसे? अपने वालिदैन की इताअत और शौहर की इताअत, अपने हस्बैंड की इताअत। करबला का वाक़या से पहले क्या हुआ था? मसाइब के जुमले, लेकिन एक दो जुमले सुन ले बीवी की इताअत की बता रहा। जब मौला हुसैन ने 28 रजब को, अभी रजब गुजरी, 28 रजब को मैं सफर किया, उससे पहले जब मौला ने डेट फिक्स कर ली थी कि मुझे 28 रजब को निकलना है मदीने मुनव्वरा से, और शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था कि मां जाए मेरे भैया, मैं आपके साथ चलूंगी। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था कि बहन जरूर चलना, लेकिन पहले जाके अपने शौहर, अपने हस्बैंड से इजाजत ले लो। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। ये इमाम वक्त है, मौला हुसैन इमाम वक्त है। इमाम अगर हुक्म कर दे कि बहन चलो तो फिर कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यहां पे भी इमाम ने इताअत शौहर का मैसेज दिया कि हाउ टू बिहेव योर हस्बैंड, हाउ टू रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। ये कंप्लीट मैसेज है। मैं क्या करूं, मेरा अफसोस कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं तेजी से आगे बढ़ा। इमाम हुज्जत खुदा होता। गदीर में अल्लाह के रसूल ने कहा था, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा ताकत रखता हूं? तो सब ने कहा था खालू बला। उसके बाद कहा मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला। मौला हुसैन कहते थे कि बहन तुम चलो। अब जमीन के ऊपर कोई ताकत नहीं थी इमाम के उस हुक्म को रोकने की, लेकिन मौला हुसैन ने अपने कमीजों को, अपने गुलामों को एक कंप्लीट मैसेज दिया कि देखो इताअत शौहर क्या है। कहा कि बीबी ज़ैनब जैसी पर्सनालिटी कि बहन जाके अपने शौहर अब्दुल्ला से इजाजत ले लो। शहजादी आई, बस 1 मिनट, मसाइब के हिस्सा है इसीलिए मैं इसको रोक रहा हूं। बीबी ज़ैनब आई, जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, आपके हस्बैंड घर पे नहीं थे। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि जब मैं घर आया तो मैंने अली की बेटी को, अली और फातिमा की बेटी को बहुत परेशान देखा। जब से शादी हुई कभी इतनी परेशान नहीं थी जो आज देखा मैंने। बस मेरे पास 20 मिनट रह गए। मैं आगे बढ़ गया, हाथों को जोड़ा, कहा बीबी खैर तो है? मेरी शहजादी ने कहा कि अब्दुल्ला तुम जानती हो कि जब से तुमसे मेरी शादी हुई मैंने तुमसे कभी कोई चीज नहीं मांगी। ये भी अपनी मां की सीरत पे चल रही थी शहजादिया कौनैन की। मैं ये नहीं बोलता कि लंदन की कोई लड़की अपने शौहर से कोई चीज नहीं मांगे। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, डोंट मिसअंडरस्टैंड। इस्लाम मना नहीं करता, आपकी राइट है, आपके हस्बैंड है, आप जो चाहे मांगो, लेकिन वो मांगो जो इस्लाम के फ्रेम में। ये नहीं कि हस्बैंड की सैलरी 4000 पाउंड है तो आप उससे खर्चा करवा रहे 5000 पाउंड, कि कुछ भी नहीं, मुझे तो चाहिए हलाल लाओ हराम लाओ मुझे चाहिए। ये नहीं करना। हैप्पी मैरिज लाइफ चाहते तो थोड़ी सी सीरत बीबी ज़ैनब सीख। मैं वहां की लड़कियों को ये नहीं बोला कि डोंट आस्क, 100% पूछो, तुम्हारा शौहर है, इट्स योर राइट। तुम किस अगर शौहर से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगी? बट यू नो वेरी वेल कि तुम्हारे शौहर की लिमिट्स क्या है, उस लिमिट्स में रह के काम करो तो तुम्हारी लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम्हारा शौहर कोई बड़ा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन तुम बोले नहीं मुझे वो चाहिए इसलिए कि मेरी वो फ्रेंड के पास ये अपार्टमेंट है। तुम्हारे शौहर के पास कोई नॉर्मल कार है, तुम बोले नहीं मेरी फ्रेंड के पास वो कार है तो आई जस्ट वांट टू शो देम कि मैं भी ले सकते। ये हरकतें मत करो, आप नहीं करते। आई नो लंदन की लड़कियां नहीं करते, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। इसलिए कि मैं खाली यूके वालों के लिए तो नहीं पढ़ रहा, ये मजलिस मेरी लाइफ पूरी दुनिया सुन रही। तो मेरी आपसे ख्वाहिश है, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि बीबी ने क्या कहा। जो अल्लाह के रसूल अपनी एक लौती बेटी, ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफिट, ओनली डॉटर ऑफ प्रॉफिट, लाखों मिलियन सलाम ट्रिलियन सलाम मेरी मजलूम बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, जब बेटी को रुखसत कर रहे थे, जब इमाम अली के घर में निकाह के बाद जा रहे थे, आखिरी मर्तबा आके मेरी शहजादी ने, मजलूम शहजादी ने अपने बाबा को सलाम करके खुदा हाफिज कह रही
اللہ کا رسول کائنات کا مالک، عالمین کا مالک، جس کے صدقے میں عالمین خلق ہوئے، سارے یونیورس خلق ہوئے، اس رسول نے اپنی ایک لوتی بیٹی کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، چوم کے کہا بیٹا آج سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے بیٹا. یہ بیوی کو نہیں بول رہے تھے، یہ اپنی کنیزوں اور غلاموں کو میسیج دے رہے تھے. جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا تو وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا. بیوی کو نہیں بول رہے تھے. کیا کہا؟ ماتھے کو چوم کے کہا بیٹا دنیا کا جو افضل ترین بندہ ہے، زمین پر جو افضل ترین بندہ ہے، میں نے اس سے تمہارا نکاح کیا، جو عالمین کا مشکل کشا ہے، جس نے انبیاء ما سبق کی پوشیدہ رہ کر مدد کی اور میری ظاہر بظاہر رہ کے مدد کی، جو کائنات کا مشکل کشا ہے، میں نے اس سے تمہارا نکاح کیا. لیکن بیٹا اپنے شوہر کے گھر جب جانا تو کوئی خواہش نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم خواہش کرو اور وہ تمہاری خواہش کو، وہ تمہاری حاجت کو پورا نہ کر سکے تو وہ شرمندہ ہو جائے گا. کیا میسیج ہے ہم سب کے لیے. کیا تم خواہش کرو گی اور وہ پورا نہ کر سکے تو اس کو شرمندگی ہوگی. بیٹا تو وہی چیز بی بی زینب نے کی تھی. پوری زندگی شہزادیہ کونین کا مشہور واقعہ نہیں پڑا، سے انار مانگا تھا. بی بی زینب نے کیا کیا؟ وہی چیز کہ عبداللہ خود گواہ ہے، ان کے شوہر گواہ ہے، کہتے ہیں کہ جب میں گھر آیا اور شہزادی زینب کا حال دیکھا میں گھبرا گیا، اور بی بی زینب نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ جب سے تم سے نکاح ہو میں نے تم سے کوئی خواہش نہیں کی. علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی ہے، شہزادی کونین کی بیٹی ہے، مظلوم بیٹی. لاکھوں سلام. کہا عبداللہ میں نے کوئی خواہش نہیں کی. عبداللہ اب ایک خواہش کر رہا ہوں. عبداللہ گھبرا گئے، رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میری شہزادی حکم کریں آپ. کہا عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا، میں ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. کہا آپ ضرور جائیے اور بچوں کو بھی لے کے جائیے. آپ نے دیکھا شوہر کی اطاعت بھی بتا دی. یہ بیوی کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز. کیا تصور نہیں کر سکتے اطاعت شوہر کے پہلو کو بھی بیوی نے پیش کیا اپنی کنیزوں کو کہ اطاعت شوہر کیسے ہوتی ہے. بیوی کی لائف میں عبادت، بیوی کی لائف پہلا چیز. بیوی کی لائف کو ڈیوائڈ کریں تو کئی چیزیں آتی ہیں. عبادت آپ کی کثرت سے. اس کے بعد علم میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. آپ سوچو کس کی بیٹی ہے؟ باب المدینۃ العلم کی بیٹی. آپ کو معلوم ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہ 4000 سٹوڈنٹس تھے. آج کا زمانہ نہیں دوستو، آج کا زمانہ نہیں، اس زمانے کا پاپولیشن کا اندازہ لگا. خواتین، لڑکیاں اور عورتیں، 4000 لڑکیاں اور عورتیں بیوی کی سٹوڈنٹس تھیں. ڈیفرنٹ ٹائمنگز کے اوپر میری شہزادی ان لڑکیوں کو اور ان عورتوں کو تعلیم دیتی تھی. جب تک آپ مدینے میں رہی اور اس کے بعد میرے مولا کے ساتھ کوفہ گئی. کوفے کے کتنے واقعات ہیں کہ مختلف اوقات میں بیوی کلاس لے رہی، علوم آل محمد کو پیش کر رہی، تعلیمات محمد اور آل محمد کو پیش کر رہی، لڑکیوں کو حلال اور حرام بتا رہی، لڑکیوں کو دین بتا رہی. یہ کیا؟ یہ نہیں صرف کہ لڑکیوں کو. اس کے بعد اور تاریخ کا مشہور واقعہ شب عاشور کا مشہور مسائل کا حصہ میں 2 منٹ میں ختم کر رہا کہ لندن کی ان ماں بہنوں کو میں میسیج دے رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو اپنی پروٹیکٹ یور چلڈرن. پہلی شعبان کا میرا میسیج ہے یہ شہزادی زینب کی ولادت کا. کیا تھا؟ بی بی شب عاشور مساعد کے 2 جملے بس. مولا حسین ایک خیمے میں گئے، اور جب میری مظلوم شہزادی کے خیمے میں گئے تو مولا نے کیا دیکھا؟ میرے مولا حسین راوی ہے، کیا دیکھا کہ میری مظلوم شہزادی بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے سامنے ان کے 2 بچے اون و محمد بیٹھے ہوئے. اور بی بی زینب کیا کر رہی؟ اون و محمد کو ان کے دادا گرینڈ فادر جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کی جنگ کے واقعات سنا رہی کہ تمہارے دادا ایسا اسلام کے لیے لڑتے تھے، ایسا کرتے تھے.
اور اپنے گرینڈ فادر بچوں کے، ان کے نانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے مولا کی جنگ کے واقعات سنے. کیوں بتا رہی تھی؟ دونوں جو بتا کے بچوں کو اور محمد جیسے بچوں کو، شہزادوں کو، بی بی زینب موٹیویٹ کر رہی تھی کہ بیٹا کل کا دن سیکریفائس کا ہے، کل کا دن ٹو سیو اسلام ہے، کل کا دن اسلام کو بچانے کا دن ہے. ہمیشہ کے لیے کل اسلام بچے گا کل کے دن، اگر تم جان دو گے، تم یہ سیکریفائس کرو گے. کیوں بتا رہی تھی؟ میرا سوال ہے لندن والوں سے، میری بی بی زینب کا ولادت کی محفل سننے والوں، ایک بی بی کی زندگی کا کوئی ایک حصہ اپنی زندگی میں آج امپلیمنٹ کر لو. بی بی کی عبادتوں کو دیکھو کہ عبادت ایسی کہ خود امام گواہ ہے کہ مولا حسین، پلیز غور سے سنو، مولا حسین جیسے امام کو کتنا یقین ہے، میرا مولا حسین جانتا ہے کہ میرے بعد میری بہنوں کے اوپر، میرے بچوں پہ قیامت ٹوٹ جائے گی، پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود، پلیز یار غور سے سنو، اس کے باوجود امام حسین کو اتنا یقین ہے کہ میری بہن کبھی شب نماز نہیں چھوڑے گی. عبادتیں بی بی زینب دیکھو، کیا میسج تھا میرے مولا حسین کا بی بی زینب کے لیے. کیا کہا تھا عاشورے کے دن آخری وقت میں جو وصیت کی، ول کہی، کہا میری بہن دونوں بہنوں سے کہا مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. یہ ہے عبادت بی بی زینب. اس عبادت میں میری خواہش ہے اگر آج علمدار حسینی کے اس محفل میں کوئی ایک لڑکی یا لڑکا تمہاری اولاد ہوگی، اگر شب نماز پڑھو، رزق کے آگے چلو گے، پیچھے نہیں چلو گے. جتنے ماتمدار ہیں میں سب کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ اللہ ان کے بازوؤں میں قوت میسے میں تمام عطا فرما. عارف بھائی انٹائر ٹیم ان کی پوری، مولا ان کو سلامت رکھے، سارے لندن کے، پوری دنیا کے ماتمداروں کو. ماتمدار ظالم کے جب وہ لوگ سینے پہ مارتے ہیں تو ظالم کے منہ پہ تماچا پڑتا. ماتم بہت ضروری ہے، حق ہے ماتم کا. بی بی زینب کی سیرت کا ان ماتمداروں کو بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا، پلیز پہلی شعبان 3 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر، اور نماز کے بعد بولو میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، آج آپ کی برتھ ڈے ہے بیوی، میری ماں آج آپ کی برتھ ڈے، ہماری مظلوم ماں ہے، آپ کی برتھ ڈے ہے، یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. اس کے بعد مانگو جو مانگنا ہے مانگو. میں تو بار بار بولتا ہوں کہ معصومین سے جتنا مانگنا ہے مانگو. شرماؤ بھائی، اگر ہم مولا سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ مظلوم بیوی سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں؟ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کے علاوہ کون ہے؟ بیوی سے مانگو، جتنا مانگنا، ساری تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو عبادت ہے بی بی زینب. آپ کو میں نے شب نماز کے بارے میں مولا حسین کا بتایا، اور چوتھے امام کا جملہ شام کے زندہ، بس ختم ہوگی میری 10 منٹ میں ختم ہو رہی تقریر. شام کے زندان میں آپ ایک صلوات پڑھ لیں مظلوم بی بی زینب بی بی ام کلثوم کے نام پہ. چوتھے امام کا جملہ شام کے زندان میں کہ پھوپھی اماں، میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، شام غریبہ میں بھی آپ نے کھڑے رہ کے نماز پڑھی تھی، آج بیٹھ کے کیوں؟ دیکھو دوستو، اس بی بی کا جملہ کیا تھا کہ بیٹا اتنی کم غذا آتی کہ میں اپنی غذا بھی بچوں کو دے دیتی، آج کئی دن سے فاقے سے ہو، تیری پھوپھی بوڑھی ہو گئی فاقے سے، بیٹا میں کمزور ہو گئی، کھڑے نہیں رہ سکتی، اتنے دنوں سے فاقے، اس کے باوجود بھی انہوں نے عبادت میں کمی نہیں کی. میری ایک خواہش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے خواہش کر رہا ہوں علمدار حسینی کے اس منبر سے کہ میری شہزادی زینب کی عبادت دیکھو، کوئی ایک حصہ اپنی زندگی میں لا لو، بی بی کی عبادت کا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو. یہ بی بی کی عبادت ہے.
پلٹ کے جا رہا پھر وہیں پہ کہ بچوں کو تربیت, ہاؤ ٹو ریز اوور کڈس. یہ میرا سوال ہے کہ بی بی زینب نے آنا محمد جیسے بچوں کو کیوں موٹیویٹ کیا؟ وائی یہ کوئی نارمل چلڈرن نہیں تھے, نارمل کڈز نہیں تھے, یہ بی بی زینب کے بچے, عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچے, امام علی کے نواسے, گرینڈ سن جعفر طیار کے گرینڈ چلڈرن, مولا حسن مولا حسین کے نیویوز ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے موٹیویٹ کرنے کی؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ شہزادی زینب نے شب عاشور ان بچوں کو موٹیویٹ نہیں کیا, اپنی کنیزوں اور غلاموں کو تا ظہور امام بی بی زینب نے ساری اپنی کنیزوں کو میسج دیا کہ دیکھو میرے بچے آنو محمد ہے, لیکن ان کے ہی ریس کرنے میں بھی میں 1% بھی مثال دے رہا, 1% بھی میں کوتاہی نہیں کرتی, اگنور نہیں کرتی. تو تم اپنے بچوں کو کیسے اگنور کر دیے؟ تم نے اپنے بچوں کو اسلام کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اپنے بچوں کو حلال اور حرام کیوں نہیں بتایا؟ Why don't you sit with your kids؟ یہ شہزادی زینب کی سیرت ہے. میری خواہش ہے جو بھی علمدار حسینی کی بھی ہے میری بی بی زینب کی محفل سن رہا, پلیز یہ آپ کا فائدہ, یہ آپ کا انویسٹمنٹ کی بات کر رہا, 15 منٹ میری ماں بہنوں سے بول رہا, sit with your kids for 15 minutes. اب پہلی شعبان ہے, لندن کا ہر بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرسٹ شعبان, واٹ از فرسٹ شعبان؟ پہلی شعبان ایک فارملٹی نہیں ہے, پہلی شعبان تمہاری ڈیسٹینی بدلنا اس بی بی کی ولادت ہے, پہلی شعبان تمہاری تقدیر بدلنا اس بی بی کی ولادت ہے. شہزادی زینب کی ولادت کوئی معمولی بات ہے؟ تو تم پہلی شعبان کو میری خواہش ماں بہنوں سے کہ جب تم بچوں کے ساتھ 15 منٹ بیٹھو یا 10 منٹ بیٹھو اور بیٹھ کے بچوں کو ایکسپلین کرو, چھوٹی چھوٹی سٹوریز بناؤ بی بی زینب کی, ان کی زندگی کی, میں نے آپ کو بتایا ان کی عبادت کیسی. اب ابھی ایک آخری حصے میں جاتا محفل ختم کر رہا, ان کی لائف کا بتاؤ کہ بی بی نے کیا کیا کیا, کن کی بیٹی تھی, ہسبینڈ کون تھے, بچے کون تھے, بچوں کو نیا ڈریس بناؤ, نیا ڈریس بناؤ. فرسٹ شعبان ہے, ہر کو بول رہا بچوں کو نیا ڈریس بناؤ. بچے پوچھیں گے تمہارے کہ کیوں مجھے نیا ڈریس دے رہے, تو بولو آج برتھ ڈے آف بی بی زینب ہے. وہ انتظار کریں گے. اس کے بعد اپنے پلیز غور سے سنو, اپنے معصوم بچوں کو ماؤں سے بول رہا سامنے بٹھا کر نیا ڈریس پہنا کر اچھا کھانا بناؤ, کوئی فروٹس لاؤ, نیاز دو, بی بی زینب کی نیاز دو گھر میں, بی بی زینب کی نیاز دو, تمہارے گھر کے رزق کھلے گا. تم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بیوی کو دینے کا, لیکن اگر تم نیاز دو گے بیوی کی بارگاہ میں اور بولو بیوی یہ نیاز کو ایکسپٹ کرو اور میرے رزق کو, سب کے رزق کو کھول دو, اور بچوں سے بول رہا کیا کرو, 9 مرتبہ صلوات پڑھو. کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ. بچوں کو سامنے بٹھاؤ اینڈ سے بیٹا ریسائٹ صلوات 9 ٹائمز. تمہاری بیٹی, تمہارا بیٹا بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. 9 ٹائمز ہو گئے. بچوں کو بولو ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ اٹھا کے بولو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ یہ آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ میں آپ کو دے رہی. معصوم بچہ اگر گفٹ دے گا, میری شہزادی زینب پلٹ کے دیکھیں گی تم کو. بی بی کی نگاہ رحمت کی نگاہ, رحمت کی نگاہ. آپ سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں آپ سے کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی, زندگی بدل جائے گی. اور بولو اللہ یہ 9 صلوات کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو دے دے, جو میرے پیرنٹس نہیں ہیں ان کو دے دے, جتنے مرحومین ہیں ان کو دے دے. معصوم بچہ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو گفٹ دے گا تو بی بی کتنا آگے بڑھ کے بچوں کو پیار کر لیں گی. کریم ابن کریم کی بیٹی. تو بس میرا وقت ہو گیا, مولا آپ کو آباد رکھے. بس 3 مرتبہ صلوات پڑھی ہے ہماری اس محفل کی قبولیت, اور یہ صلوات مظلوم بی بی زینب کی بارگاہ میں ان کی سالگرہ کا تحفہ, ان کی 5 صلوات پڑھنا, 5 بآواز بلند, جو بھی جہاں بیٹھ کے میری یہ تقریر سنا, 5 مرتبہ بآواز بلند تمہارے گھر میں شہزادی کی نگاہ پڑے گی. یہ برتھ ڈے کیا ہم بیوی کو تحفہ دے رہے ہیں, بچے تمہارے ساتھ ہیں تو بچوں کو بھی پریپیئر کر لو. 5 ٹائمز ہم لوگ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند, قبولیت جشن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو۔ پروردگار میری مظلوم شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی محفل کو قبول کر۔ پروردگار جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ یہ محفل میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ سیریا میں میری سیدانیوں کے میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارت نصیب ہو۔ سارے بیماروں کو شفا دے دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میری شہزادی زینب کے اوپر جو ظلم ہوا کربلا کا جو ظلم ہے اس کا بدلہ لینے والا میری بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کا مظلوم فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آئندہ سال تک میری شہزادی کے نام پہ سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی صحت سلامتی عزت کے لیے رزق کے دروازے کھول دے ان کے لیے۔ پروردگار درگاہ علمدار کو بہترین آئندہ سال وہ لوگ یہی جشن شہزادی زینب اپنے امام بارگاہ میں شاندار امام بارگاہ میں کریں۔ بس اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ساری عبادتوں کی قبولیت کے لیے، محفل کی قبولیت کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے یہ جشن ہمارا۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم